الف لام میم ٹی وی میں خوش آمدید۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ شکریہ۔ تو ہمیں جو سمجھنا ہے نا کہ ہم آدھا ٹائم تو اپنا مخلوق کے ساتھ ضدیں لگانے میں، لڑنے میں، معاف نہ کرنے میں، دلوں میں کینہ، بغض، حسد رکھنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کے سیشنز میں اس پہ بہت بات بھی ہوگی۔ تو یہ جو ہمارے اکابر گزرے، اسلاف گزرے، they actually understood that part کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کو اللہ سے دور کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مخلوق سے دور کرتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں بڑی خوبصورت واقعہ آتا ہے، بس وہ سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ he was tortured for a vast part of his life. Those of you who don't know, امام احمد بن حنبل is one of the biggest imams of the four schools of thought. And ان کی زندگی میں بہت مجاہدہ رہا، بہت مجاہدہ، right؟ یعنی ان کو اتنا فلاگ کیا جاتا تھا کہ his basically skin would come off. آپ سوچو نا کہ کیا وہ تکلیف کا عالم ہوگا، تھوڑی سی سکن چھل جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا ان کو مارا گیا۔ تو ان کی زندگی کے جو آخری کچھ چند حصہ تھا، چند سال تھے، they were relatively calm. And people then started to realize کہ actually وہ حق پہ تھے۔ And بہت سارے لوگوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ مقام دیا اس حصے میں، بہت سارے لوگ ان سے آ کے معافی مانگا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ people who had tortured him in the worst of manners. تو ان کے جو بیٹے ہیں صالح، ٹھیک ہے، he would say that my father would forgive everybody، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے ایک دن ان کے بیٹے نے اپنے والد سے خود پوچھا، امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ oh my father, what about all those people who basically passed away before seeking your forgiveness؟ یعنی جنہوں نے نہیں، جن کو یہ ریئلائز ہوا کہ آپ حق پہ بھی تھے اور انہوں نے آپ سے ظلم بھی کیا، ان سب کا کیا معاملہ ہوگا، رائٹ؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں ان سب کو پہلے ہی جو ہے نا معاف کر چکا ہوں۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ why do you want to forgive somebody جس نے آپ سے معافی بھی نہیں مانگی؟ تو انہوں نے جو ہے نا کہا، سورہ شورا کی جو آیت ہے اس کا حصہ تلاوت کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اب یہ الفاظ غور سے سننا کہ whoever pardons، ٹھیک ہے، and makes reconciliation، ٹھیک ہے، کہ جو معاف کر دیتا ہے، ریکنسائل کر لیتا ہے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، his reward، اس کا اجر، اجر is the key word here، ٹھیک ہے، is with Allah، ٹھیک ہے؟ تو پھر then he said کہ سیدنا حسن البصری سے روایت ہے کہ روز محشر کے دن جب اللہ رب العزت will manifest himself تو تمام مخلوق اپنے گھٹنوں پر ہوگی، right؟ and اللہ تعالیٰ will say that none of you is allowed to stand up except for the one، ٹھیک ہے، who used to forgive for the sake of Allah and who I owe an ajr، ٹھیک ہے؟ تو کون اٹھ سکتا ہے جس کو میں اجر او کرتا ہوں، اور وہ اجر او کرنا والا شخص کون ہے؟ جو لوگوں کو معاف کیا کرتا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں صرف یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس دن مجھے ان لوگوں میں شمار کریں گے تاکہ میں اللہ سے وہ اجر جو ہے اس دن لے سکوں۔ So what we have to realize as we begin this beautiful month is the fact کہ لوگوں سے جھگڑنے میں، ٹھیک ہے، دنیا کی ان چیزوں پہ پڑھنے میں، اس سب کرنے میں یہ نہیں ہوتا کہ میری دوستی خراب ہو گئی ہے، میری ناراضگی ہو گئی ہے، میں ماں باپ سے بات نہیں کر رہا، میں بھائی سے بات نہیں کرنا، اس نے جائیداد کھا لی تھی، اس نے فلانا کر لیا تھا، اس نے میرا حق چھین لیا، اس نے ایسے کیا، وہ غلط تھا، یہ ٹھیک تھا۔ اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ اس سب کی وجہ سے آپ اور میں اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اور قرآن اس کی مصداق ہے۔ اور بے تحاشا اور واقعات ہیں۔ ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اپنی بیٹی پہ، اور انہوں نے مصطح رضی اللہ عنہ جو کہ تہمت لگانے والے ان صحابہ میں سے جو غلط فہمی کا شکار ہوا، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر نے ان کو پیسے دینا بند کر دیا، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ مصطح کو قرآن نہیں اتارا رضی اللہ عنہ کو، ان کو نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، ابو بکر کو کہا ہے کہ کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ تم معاف کر دو، کہ میں تمہیں پھر آخرت کے دن معاف کروں اس چیز کے لیے؟ کہ یہ کیوں اللہ اپنی نسبت بیچ میں لا رہے ہیں کہ ہر رشتے میں اور ہر چیز میں اللہ ہے۔ تو ہمیں اگر واقعی وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ یاسینی کل میں سن رہا تھا، سمجھا رہا تھا بیان میں کہ وہ وقایا، وہ پروٹیکشن، وہ چیز اللہ کی چاہیے، تو ہمیں مخلوق کو بھی جانے دینا اور ہمیں بس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم ہر رات جو ہے یہ سیریز کرتے رہیں گے، کچھ اور بھی پروگرامز ہو رہے ہیں نفیہ کے اندر جو آپ لوگوں کو جو ہے سننے کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، تو آپ تمام لوگ جو سن رہے ہیں آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔